أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 15 اور 16. اس سے پہلی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا گیا تھا کہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا مالک اپنا مددگار بنا لوں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا بنانے والا ہے اور جو کھلاتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اس کا فرما بردار بنوں، اس کا اوبیڈینٹ بنوں. اب اس میں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ بولتا ہے قل، آپ کہہ دیجئے، انی، بے شک میں، اخاف، ڈرتا ہوں. کس سے کہلوایا جا رہا ہے؟ کس سے کہلوایا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان عصیت، اگر میں نے بات نہیں مانی. کس کی بات نہیں مانی؟ اللہ کی. ان عصیت ربی، میرے رب کی اگر میں نے بات نہیں مانی، عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کی سزا سے میں ڈرتا ہوں. کون سا بڑا دن؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا زبردست ہوگا، بہت بڑا ہوگا. تم اس کو امیجن نہیں کر سکتے. جس دن انسان وَتَرَى النَّاسَ سُکارا، تم دیکھو گے کہ لوگ نشے میں ہیں، ایسا محسوس ہوگا کہ لوگ نشے میں ہیں. وَمَا هُمْ بِسُکارا، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے. حالت یہ ہوگی کہ لا يسأل حمیم حمیما، جس سے انسان کو سب سے زیادہ محبت ہے دنیا میں، وہ اس دن اس کو پوچھے گا نہیں کہ تم کس حال میں، میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں کیا؟ اور مدد کرنا پوچھنا تو دور کی بات ہے. یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی کو دیکھ کے بھاگے گا. وامہ وابی، باپ کو اور ماں کو چھوڑ کے بھاگے گا. وہ عظیم دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں، اس کی سزا سے میں ڈرتا ہوں. اس لیے کوئی اگر اللہ کی بات نہیں مانے، لیکن میں تو اس کی بات مانوں، کیونکہ مجھے خدا کے سامنے جواب دینا. من یصرف، پھیر لیا گیا جو، عنہ، جس سے. کیا پھیر لیا گیا؟ من یصرف عنہ، جس سے پھیر لیا گیا، ہٹا دیا گیا. کیا؟ اللہ کا عذاب. یعنی جو اللہ کے عذاب سے بچ گیا، فقد رحمہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کر دیا، اس کے ساتھ اپنی مہربانی کمپلیٹ کر دی. یعنی دنیا میں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بڑا پیسہ ہو گیا تو اللہ نے بڑی مہربانی کر دی، بڑا گھر بن گیا، ھذا من فضل ربی لکھ دیتے ہیں، کار پہ لکھ دیتے ہیں. اصل اللہ کا فضل، اس کا کرم، اس کی مہربانی، اس کی نعمت اور اس کی مرسی یہ ہے کہ قیامت کے دن کے عذاب سے اللہ تعالیٰ بچا لے. فقد رحمہ، وذالک، اور یہ کیا ہے؟ الفوز المبین، الفوز کامیابی ہے، المبین کلیئر، واضح، صاف کامیابی ہے. یعنی اس کامیابی کے بعد اور کسی کامیابی کی ضرورت نہیں ہو سکتی. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا آیت نمبر 85 میں، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آگ سے بچا لیا گیا،
وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور باغ میں داخل، جنت کے محل میں جسے انٹری مل گئی، داخل ہو گیا، داخل کر دیا گیا، فقد فاز وہی اصل کامیاب۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی نہیں۔ آپ دیکھیں ریسنٹلی جو واقعہ ہوا اس نے ثابت کر دیا، جو لوگ لندن جا رہے تھے کیا سمجھ رہے تھے، ہم تو کامیاب لائف گزارنے جا رہے، سکسیسفل لائف، بہترین زندگی، لیکن دھوکے کا سامان کیسا ہے، ایک سیکنڈ میں، ایک لمحے میں ساری کامیابی زندگی بھر کی جو کمائی تھی لندن میں وہ کیا ہو گئی، سارا اسٹیٹس کیا ہو گیا، سارا خیال، ساری پلاننگ منٹوں میں، سیکنڈوں میں اڑ گئی، ختم ہو گئی۔ سے اللہ تعالیٰ بولتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکا ہے۔ دھوکا کا مطلب کیا ہے، آپ سمجھتے ہو کہ آپ کہیں پہ بھی ہو، دنیا کی کسی چیز کی وجہ سے آپ سمجھتے ہو کہ کامیاب ہو، تو یو آر فولنگ یور سیلف، اپنے آپ کو آپ بیوقوف بنا رہے۔ اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے Say indeed I fear if I should disobey my Lord the punishment of a tremendous day. He from whom it is averted that day, Allah has granted him mercy and that is a clear attainment. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے کہ یہ دنیا میں جہاں ہر طرف سے انسان کو کھینچا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ رب العزت کے راستے سے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش ہر طرف سے ہو رہی ہے، اس میں اصل کمال یہ ہے کہ انسان کسی دباؤ، کسی پریشر، کسی محبت، کسی نفرت کی وجہ سے انسان اللہ کے راستے سے نہ ہٹے۔ اگر وہ اس پر قائم رہ گیا تو وہ کامیاب ہے، اور اگر اس سے ہٹ گیا تو دنیا میں چاہے وہ پرائم منسٹر بن جائے، چاہے وہ ریچسٹ پرسن بن جائے، اس سے بڑا بیوقوف انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔